الرحمن الرحیم. الصادق گرامر اسکول کے آج اینول رزلٹ کے موقع پر اسکول کے پرنسپل جناب حبیب صاحب، ہمارے دیگر مہمانان گرامی ملک ولی محمد وردک صاحب، ہمارے ایس پی رسول صاحب، دیگر مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، عزیز طالب علم دوستو، اور یہاں ہماری خواتین بہنیں بیٹھی ہیں، ان سب کی اجازت سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پرنسپل صاحب کا کہ انہوں نے، ان کے اساتذہ کرام نے، تمام فیکلٹی ممبران نے، بالخصوص بچوں نے آج اس اہم تقریب میں مجھے مدعو کیا. یقیناً مجھ سے پہلے بہت سارے دوستوں نے یہاں بات کی ہوگی، علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. یہ بات طے ہے، اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی کہ آج جب دنیا علم و ہنر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے معراج کو چھو رہی ہے، وہ سب دنیا نے علم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے انہوں نے حاصل کی ہے. دوستو، بزرگوں، اس 21ویں صدی میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آج بھی وہ علم کے خلاف ہے، بچوں کے تعلیم کے خلاف ہے، بالخصوص بچیوں کے تعلیم کے. وہ تو مکمل طور پر اس بات پر ایگری ہے کہ بچیوں نے، خواتین نے گھروں میں رہنا ہے اور بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے قید خانوں میں انہوں نے رہنا ہے. ہمارے سامنے ہے. دوستو، بزرگوں، آج جب دنیا ترقی کر رہی ہے، جس طرح مجھ سے پہلے میرے دوست نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کا ذکر کیا، دیکھیں کہ میں مسلمان کی بات کروں گا، یہاں شاید اور مذاہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہوا یہ کہ یہ کوشش کی گئی اور یہ قصداً کیا گیا کہ مسلمانوں کو اس بنیاد پر سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ سائنس، اس سے دور رکھا گیا. اور حتیٰ کہ سلطنت عثمانیہ میں شیخ الاسلام نے اس وقت کہا کہ کسی نے بھی سائنس نہیں پڑھنا ہے. اور جب انگریز یہاں سب کانٹیننٹ میں آیا، Welcome to you, Miss Kalsoom Niaz Baloch, belongs to National Party and the member of Balochistan Assembly. Welcome to you. تو ایسا ہوا کہ جب سب کانٹیننٹ میں انگریز آئے، انہوں نے جو پریس مشین لگائی، چھاپا خانہ جسے کہتے ہیں، اور اس وقت کے مغل امپائر
اکبر کو اس کا وزٹ کرایا گیا تو اسے جب اس نے دیکھا کہ چھاپا خانہ ہے اور کتابیں چھپ رہی ہے، کاغذات چھپ رہے ہیں، تو اس کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ اسے انگریز کو کہتے کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہ یہ مشین ہماری سلطنت میں بھی آپ لگائے۔ دیکھیں آج میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، دنیا میں وہ تمام بیماریاں، آج میرے حلقے میں پولیو کا پروگرام تھا اور 3 دسمبر کو دنیا میں عالمی یوم معذور کے طور پہ منایا گیا، تو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں 2 کروڑ انسان معذور ہے، جس میں وہ بھی معذور جو نابینا ہے، پیدائشی طور پہ معذور ہے، اور بہت سارے ایسے معذور ہیں جو پولیو سے متاثرہ ہے۔ اور یہ بھی آپ سن کر حیران ہوں گے کہ براعظم افریقہ میں پولیو مکمل طور پر اس کا خاتمہ 2020 میں ہو چکا ہے۔ چائنا نے 1.5 ارب کی آبادی میں انہوں نے پولیو کو ختم کرایا، لیکن ایک پاکستان ایسا ملک ہے جہاں اس سال 2024 ابھی ختم ہونے کو جا رہا ہے، اس سال 60 نئے کیسز پولیو کے ریکارڈ ہوئے، اور ایک افغانستان ہے جہاں 25 نئے کیسز ریکارڈ ہوئے۔ ہم آج بھی پولیو فری اسٹیٹ نہیں ہے، حالانکہ ہم ایٹمی قوت ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی فوج ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن ہم ایجوکیشن میں، ہم ہیلتھ میں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارا اگر صحیح ریشو نکالا جائے اور ان افراد کو بھی شامل کیا جائے جو صرف سائن کر سکتا ہے، جو اردو میں اپنا نام لکھ سکتا ہے، اس کو شمار کر کے ہمارا تعلیمی ریشو، لٹریسی ریٹ شاید 30 سے زیادہ نہیں ہے۔ اور ہمارا ہمسایہ ملک، ہم سری لنکا کی بات کریں گے، ہم چائنا کی بات نہیں کریں گے، ہم سری لنکا اور بنگلہ دیش کی بات کریں گے، وہاں لٹریسی ریٹ اس وقت 90% ہے۔ ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ کے طور پر ہم آگے جا رہا ہے۔ اس سال کا بجٹ آپ خود اندازہ لگائے کہ آپ کا امن و امان کا بجٹ 90 ارب روپے اس صوبے کا، 90 ارب روپے اس غریب صوبے کا صرف امن و امان پہ لگتا ہے۔ اور ہماری جو ہائیر ایجوکیشن ہے، جہاں ہماری پبلک سیکٹر کی 13 یونیورسٹیز ہے، کوئی 11 سب کیمپسز ہے، اس کا بجٹ محض 5 ارب روپے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری یونیورسٹیز کے اساتذہ 4 مہینے وہ سڑکوں پہ بیٹھے رہے، پروفیسرز، 21 گریڈ کا پروفیسر، 20 گریڈ کا ایسوسیٹ پروفیسر، وہ اور لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، وہ سڑکوں پہ بیٹھے رہے اپنے تنخواہوں کے لیے۔ اس وقت اس صوبے میں 70% بچے آؤٹ آف سکول ہے، 70% بچے آؤٹ آف سکول ہے، 45% بچے اس وقت سٹنٹ بچے پیدا ہوتے ہیں، لاغر اور کمزور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی صورتحال ہے۔ اس کے باوجود کہ پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ سکولز کی میں بات کرتا ہوں، اس کے باوجود میں پرائیویٹ سکول کی، جہاں آج ہم کھڑے، الصادق گرامر سکول، اس طرح کے بہت سارے سکولز ہیں، بیکن ہاؤس ہے، گرامر سکولز ہے، اقرا سکولز ہے،
سینکڑوں ہزاروں سکول ہے، اس کے باوجود 70% بچے آؤٹ آف سکول ہے. تو یہ ایک المناک صورتحال ہے. جس طرح دوست نے کہا کہ آج دنیا مقابلہ کر رہی ہے، علم اور تعلیم میں مقابلہ کر رہی ہے، اور ہم اتنے پیچھے ہیں کہ آپ کس طرح مقابلہ کر سکو گے. ہم تو اپنے اس جو ہم سے جدا ہوا ہے بنگلہ دیش، جو بنگال تھا اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج وہ بنگلہ دیش ہم انہیں اس وقت کہتے تھے ہمارے دانشخور کہ یہ تو بنگالی جو ہے نا وہ 4-5 فٹ کے لوگ ہیں، ان کا وہاں پرسن کے علاوہ وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ صرف چاول کھاتے ہیں اور 1 سال میں یہ ملک ٹوٹ جائے گا. آج وہ ملک جی ڈی پی 7.3% ان کی جی ڈی پی ہے، اور آپ کا جی ڈی پی 0% ہے. آپ ڈیفالٹ ہونے کو ہے. ویسے ہم نے جو ہے نا سعودی عرب اور یو ای سے اور چائنا سے پتہ کتنے ارب ڈالر آ کر کے اپنے ریزرو میں رکھے ہیں تاکہ ہم رسمی طور پر آفیشلی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور دیگر جو عالمی استعماری مالیاتی ادارے وہ ہمیں ڈیفالٹ نہ کر سکے. ویسے ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں، اور ملک معاشی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا صورتحال ہے. سیاسی طور پر ملک ایک خاص دوراہے پہ کھڑا ہے. ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد میں کیا ہوا لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے میرا اختلاف ہے سیاسی پولیٹیکل پارٹیز نظریاتی طور پر، لیکن اس کو خیبر پختونخوا سے آنے والے ہزاروں لوگوں کو اس طرح مارنا پیٹنا، ان کے لاشوں کو پھینکنا، ان کو زخمی کرنا، ان کی پروفائلنگ کرنا کہ آپ پشتون ہو، یہ کس طرح زیب دیتا ہے. اور یہ کہنا ایک خاص ادارے کی جانب سے کہ یہ جو معدنیات پشتونخوا اور بلوچستان میں ہیں یہ کس کے جائز میں ملے ہیں. میں اسے کہتا ہوں صاحب محترم، آپ کو جو میٹرو ملا، جو موٹر ویز بن رہے پنجاب میں، جو اورنج ٹرین بن رہی ہے، ہمارے وسائل سے آپ نے پنجاب بنایا، ہمارے کوئلے، ہمارے لال و جواہر سے، ہمارے کاپر سے، ہمارے سندک سے، ہمارے ریکارڈک سے، ہمارے گیس آئل سے، ہمارے دریاؤں سے آپ نے پنجاب کو آباد کیا. یہ کس کے جائز میں ملا؟ کس کے جائز میں ملا آپ کو؟ آپ نے ہمارا لوٹ مار کیا. یہاں پشتونخوا اور بلوچستان کے عوام کا لوٹ مار کر کے آپ نے اپنے لیے تو سب کچھ بنا لیا، اور ہم ایک بلوچستان اور پشتونخوا اس وقت آگ و خون میں عملاً جل رہا ہے. لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، ہم ایسی لاشیں اٹھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کرم ایجنسی میں کتنے سینکڑوں لوگ 10 دنوں میں مارے گئے. بازاروں کو آگ لگا دیا گیا. کس نے لگایا؟ کون اس میں ملوث ہے؟ یہاں صورتحال کیا ہے؟ دکی جہاں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے آج دکی ویران ہے. آج ارنائی جہاں ہزاروں مزدور کام کرتے تھے، کوئلہ نکلتا تھا، آج وہ ویران ہے. ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. دہشت گردی، بم بلاسٹ، بچوں کا اغوا. آج مصور خان 15 نومبر کو وہ اغوا ہوا تھا، آج 7 دسمبر ہے. کتنے دن گزر گئے؟ 22 دن ہو گئے. اتنے بڑا آپ کا نیٹ ورک ہے، آپ کا بڑا ناز ہے کہ ہم آج تک مصور، ہم نے 14 دن گزارے اسمبلی کے سامنے. اس 47 فارم 47 کے اسمبلی کا کوئی بندہ جو ہے نا چند کے علاوہ کوئی ہمارے پاس آنے کو وہ جو ہے نا جرت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دھرنے کے شرکا کے پاس آئے. آپ میں سے بہت سے لوگ اس دھرنے میں شریک ہوتے ہوں گے. دوستوں، بزرگوں، ہمارے نصیب میں دہشت گردی
ہمارے نصیب میں قتل و قتال اور ان کے نصیب میں سڑکیں، موٹر ویز، یونیورسٹیاں، روزگار کے مواقع، 1,00,000 کارخانے، اور ہمارے ہاں گیس نہیں، بجلی نہیں، اسکول نہیں، اسپتال نہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو ہمیں اس بابت بھی سوچنا چاہیے. یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. اللہ نے تو اس سرزمین کو نوازا ہے، یہاں کاپر، گولڈ، یہاں گیس، یہاں سب کچھ یہاں موجود ہے، لیکن کوئی اژدہا ہے جس نے اس پہ قبضہ کیا ہے. اس اژدہا کو یہاں سے ہٹانا ہے اور اپنے وسائل کو اپنے ان بچوں پر ہم نے خرچ کرنا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے ان بزرگوں کے اوپر، اپنے خواتین کے اوپر، اپنے ان کے تعلیم کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کے روزگار کے لیے اپنے وسائل کو ہم نے خرچ کرنا ہے. تو یقیناً میں پرنسپل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہمارے بچے اور بچیاں یہاں جنہوں نے پوزیشن لی ہے اپنے اپنے کلاس میں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو اسٹوڈنٹ پاس ہوئے، عموماً ابھی فیل کا تصور تو ختم ہونا چاہیے اسکولوں میں، اس لیے کہ یہ اساتذہ کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے. پورے سال مارچ سے لے کر دسمبر تک وہ بچوں کو پڑھائے. ویسے پرائمری تک تو کوئی بچہ فیل نہیں ہونا چاہیے. عموماً دنیا بھر میں یہ تاثر ختم ہے کہ پرائمری سیکشن کا کوئی بچہ جو ہے نا وہ فیل ہوگا. یہ تصور ختم ہے. یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پڑھائے. یہ اصل بات ہے. اور اوپر کی کلاسوں میں بھی آپ ماحول بنائیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ نالائق کے پیدائشی طور پر نہیں، اس کو سمجھانے میں، اس کو پڑھانے میں آپ نے جو ہے نا نئے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا تاکہ بچے فیل نہ ہو سکے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر میں یہ بات عموماً کہتا ہوں کہ اساتذہ کرام کو جب بھی میں بچوں کی تقاریر سنتا ہوں کسی بھی فنکشن میں، تو اس میں زیادہ تر قتل و قتال کی باتیں ہوتی ہے، جہاد کی باتیں ہوتی ہے، بندوق کی باتیں ہوتی ہے، یہ فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو فرقہ واریت کی ترغیب دے دیں، انہیں جو ہے نا پتہ نہیں کس کی ترغیب دے دے، انتہا پسندی کی ہم ترغیب دے دے. یہ باتیں ختم ہو گئی، اب یہ نہیں چل سکتی. اگر آپ نے دنیا سے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ نے بچوں کو سائنس پڑھانا ہوگا، علم پڑھانا ہوگا، تب جا کر کے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. بڑی